بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم جو ہے ذی الحجہ کے 8ویں دن میں داخل ہو چکے ہیں، اور پچھلے ہفتے کا جو ہمارا پیغام تھا، ریمائنڈر تھا، اس میں ذی الحجہ کی پہلی تاریخ تھی اس وقت، اور آج ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہے اور حج کا پہلا دن ہے. حج جیسے کہ کہا کہ حج کے جو تاریخیں ہیں، ویسے تو حج کے مہینے پہلے سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جو حج کے دن ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک ہیں. اب اس وقت حالت بنی ہوئی ہے تو دنیا کے کوئی ملک سے کوئی سفر نہیں کر سکا حج کے لیے، لیکن جو وہاں کے رہائشی ہیں اس میں بھی ایک بہت محدود لمیٹڈ تعداد جو ہے حج کرنے کے لیے ان کو اجازت ملی، اور وہ حج اس سال پرفارم کر رہے ہیں. تو حج کے جو دن ہیں وہ بڑے خاص ہیں، چاہے حج کا موقع ملے یا نہ ملا، لیکن حج کے دن خاص ہیں. تو ان کا احترام کرنا، ان کا جو ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں خیال رکھنا، ان کو صحیح طرح جو ہے یوٹیلائز کرنا، صحیح طرح ان میں وقت گزارنا، یہ بہت ضروری ہے. تو 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک یہ ہم اہتمام کریں، اور امید ہے انشاءاللہ پہلی ذی الحجہ سے لے کے 8 ذی الحجہ جو آج ہے اب تک بھی ہم اہتمام کرے ہوں گے، روزوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، دوسرے نیک کاموں کے ساتھ، کیونکہ یہ دن بڑے اہم ہے. جیسے کہ پچھلے ہفتے کے پیغام میں ذکر کیا تھا کہ یہ ساری دن اور جو یہ راتیں ہیں، دن ہیں، یہ بڑے اہم راتیں اور دن ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب جو ہے 8 ذی الحجہ کے بعد جو حج کا دوسرا دن ہے 9 ذی الحجہ، اس کا نام جو ہے عرفہ کا دن کہلاتا ہے وہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حاجی لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں وہ دوسرے دن میں ہوتے ہیں عرفہ کے میدان میں، اور وہاں پہ جو ایک کام مین ہوتا ہے وہ ہے دعا اور ذکر اور اللہ کی یاد میں مشغول رہنا، اللہ سے مانگنا. تو یہ ان کا کام ہوتا ہے. ہم یہاں رہ کے کیا کر سکتے ہیں جو حج پہ نہیں گئے؟ تو ان کے لیے کیا کام ہے؟ ان کے لیے ایک جو بڑا اہم کام ہے وہ ہے روزہ کا اہتمام کرنا. اگر جن کو اللہ نے موقع دیا ہے، صحت دی ہے، موقع ہے اور کوئی عذر نہیں ہے تو روزہ رکھیں، عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں. اور یہ دن کی بڑی اہمیت ہے عرفہ کے دن کی. ایک یہودی آدمی جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور اس یہودی نے کہا کہ اگر ہمیں وہ آیت ملتی جو آپ کو ملی تو ہم اس دن کو جو ہے مخصوص کر لیتے سیلیبریٹ کرنے کے لیے، نہیں اس کو مناتے، اس کا جشن مناتے اور اس کی خوشی مناتے، اور اس دن ہم چھٹی کر لیتے. تو عمر رضی اللہ عنہ اس سے پوچھتے ہیں کہ ہماری قرآن میں تو 6000 سے اوپر آیتیں ہیں، کون سی آیت مراد ہے؟ تو پھر اس نے جو ہے تلاوت کی ایک آیت، اس نے ذکر کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت جو ہے جب پڑھی تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہاں مجھے معلوم ہے، اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی. تو یہ فرمانے لگے یہ عرفہ کا دن تھا اور عرفہ کے میدان میں آیت نازل ہوئی. یعنی ادھر جب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو عمر کا حصہ تھا اس کے اندر جو ہے یہ آیت جب آ رہی ہے حجۃ الوداع میں، تو اس کا ایک پیغام یہ ہے کہ جو ہے اللہ نے جو ہے شریعت کو جو ہے مکمل کر دیا، نعمتوں کو جو ہے ہم پہ جو اتار دیا، اور جو ہے دین اسلام اللہ نے ہمارے لیے چن لیا اور اس پہ راضی ہو گئے. تو یہ دن بڑا خاص ہے عرفہ کا دن. اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ عرفہ کے دن کی فضیلت، عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضی وسنۃ القابلہ، کہ وہ روزہ جو ہے پچھلے سال کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو یہ روزے کے ذریعے اللہ ہمارے 2 سال کے گناہ معاف کر دیں تو ہمارے لیے کتنا بڑا چانس ہے، اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ گناہ نہیں ہوتے. تو گناہ ہر بندے سے ہوتے ہیں، بندی سے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس گولڈن چانس ہے. ایک چیز ہمیں جو یاد رکھنی چاہیے، جو حج کے لیے جاتے ہیں، شاید اس دفعہ ہم کسی کو نہ جانتے ہوں جو حج پہ گئے ہوں، لیکن حاجیوں کے لیے یہ عرفہ کے دن کا روزہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کے اس طاقت کی ضرورت ہے، وہ میدان ہے، گرمی ہے، اور ادھر جو ہے ان کو طاقت کی ضرورت ہے تاکہ وہ
دعائیں مانگ سکیں اور اپنا وقت جو ہے دعاؤں میں اور جو ہے عبادت کے اندر اپنا وقت جو ہے لگائیں۔ تو ایک تو اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اور دو وجہیں جو بچائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ سفر میں ہیں، تو سفر میں تاکہ وہ مشقت میں نہ آئے اس لیے روزہ نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ جو چیز بات کی کہ عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے ہم جو سہولت کے ساتھ موجود ہے وہ رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمیں جتنی ہم میں طاقت ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو حاجیوں کے لیے اس دن کوئی اور عمل ہے، دعائیں ہیں اور دوسرے اعمال ہیں، ہمارے لیے کہ ہم روزہ رکھیں اور ہم بھی دعاؤں میں مشغول ہوں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ تو عرفہ کے دن کو ہم صحیح طرح جو ہے اللہ تعالیٰ میں جو ہے صحیح طرح وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو حج کا دن ہے، کل جو ہے عرفہ کا دن ہے، اور پھر اسی کے ساتھ عرفہ کے دن ایک اور خاص عمل ہے۔ عرفہ کے دن کے فجر سے لے کے یعنی 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کے عصر تک، یعنی 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کو پڑھنا یہ بڑی پاورفل اور بڑی جو ہے وزنی آپ کہہ لیں یہ تکبیر ہے۔ اس کو پڑھنا ہے بلند آواز سے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اور 23 نمازوں تک۔ ایک اور روایت کے اندر کم دن اور کم نمازیں بھی ہیں، لیکن ایک روایت ہے جو 23 نمازیں یعنی 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کے عصر تک، تو اس کا بھی ہم اہتمام کریں اور جو ہے اللہ تعالی ہمیں جو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہے 10 ذی الحجہ جو یوم النحر بھی کہلاتا ہے اور عید کا پہلا دن ہے عید الاضحیٰ کا۔ تو یہ 3 دن جو ہے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ عید کے جو منانے ہیں۔ اور ہم نے اس کے اندر ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہے، جیسے پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی بتایا کہ بھئی قربانی، اب یہ قربانی عید الاضحیٰ جیسے عید الفطر ہوتی ہے، یہ عید الاضحیٰ ہے، قربانی کا دن، یعنی قربانی کرنا، قربان کرنا کچھ اللہ کے لیے۔ تو ادھر جیسے بڑے جانور ہوتے ہیں، تو اگر بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، گائے ہیں یا اونٹ ہے اس طرح کوئی ہے تو اس میں 7 حصے ہیں۔ چھوٹا جانور ہے جیسے بکرا ہے، دمبا ہے، تو اس میں 1 حصہ ہے۔ تو اس کو ہم اپنے علماء سے مسائل سیکھیں، اب تک اگر ہم نے ارینج نہیں کیا، اہتمام نہیں کیا قربانی کا، تو اور ہم پہ اگر قربانی واجب ہے، لازم ہے، تو ہم اس کا اہتمام ضرور کریں۔ اور اس کے جو ہے اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، صاحب نصاب ہے، تو ہم پہ قربانی بھی ہوگی۔ اور اس میں تھوڑے سے مسائل ہیں، اس کو ضرور سیکھیں کہ بھئی قربانی ہم پہ لازم ہے، نہیں ہے، اور کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، کس جانور پہ کرنی ہے، اپنے لوکل علماء سے ضرور سیکھیں، اب بھی وقت ہے، اور سیکھ کے ضرور کریں، کیونکہ ایک جو ہے یہ ایک واجب چیز ہے جس کو کرنا چاہیے، اور جو ہے یہ ہم پہ لازم ہے، تو ضرور کریں، اور اللہ کے لیے جو ہے خالص اللہ کے لیے قربانی کریں۔ اب بات آتی ہے عید کو منانا۔ عید دیکھیں اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ عیدین جو آتی ہیں، ایک ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کو منانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل حالات ایسے ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ جو ہے وہ مالی پریشانی میں ہے، کچھ جو ہے کسی کے کوئی عزیز و اقارب گزر چکے ہیں اس دنیا سے، تو مختلف حالات میں دنیا اس وقت چل رہی ہے۔ اب اس حالت میں عید منانا بھاری پڑتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے ہر کام کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ ہم نے اگر غمی بھی ہے تو وہ اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، خوشی بھی ہے وہ بھی اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو عید کو منائیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ منائیں، اور اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ابھی تک جو پہلے ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک جو ہمارا وقت گزرا وہ بھی قیمتی گزرا ہوگا۔ ابھی 8 ذی الحجہ جو حج کے دن شروع ہو گئے، ایام شروع ہو گئے ہیں، پھر 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، اور پھر انشاءاللہ 10 ذی الحجہ سے آگے جو وقت ہے یعنی عید کے دن ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ گزریں گے اور صحیح طرح گزریں گے۔ اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا عید کا وقت اچھا گزرے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ گزرے، اور آپ کو ایک جو ہے بابرکت اور جو ہے خوشیوں والی عید جو ہے نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔